بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ اذیت میں مبتلا ہیں، آپ دل کی تنگی میں مبتلا ہیں، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے فریب کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، یعنی جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کا دل ان کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دیکھیے، یہ انسانی اور بشری تقاضا ہے کہ جب کوئی آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کے خلاف بات کرتا ہے، آپ حق پر ہیں مگر اس کے باوجود وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کو اپنے رویے کے ذریعے تنگی میں مبتلا کرتا ہے، تو انسان کا دل تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں غم آ جاتا ہے، حزن و ملال میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بشری تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دل کی اس تنگی کو دور کرنے کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے 4 اعمال کو بیان فرمایا۔ پہلا عمل بیان فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، یعنی کہ پاکی بیان کرو۔ پاکی سے مراد سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسرا عمل یہ بیان فرمایا کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو، یعنی کہ تحمید، کہ وہ تمام خوبیوں کا مستحق ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اور اگر دونوں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا عمل بیان فرمایا کہ خوب سجدے کرو، عبادت کرو، نمازیں ادا کرو۔ اور چوتھا عمل بیان فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی ساری زندگی عبادت کرتے رہو۔ اور عبادت سے مراد ہر وہ عمل کہ جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کرنا، اور ہر وہ کام کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو جو شخص ان 4 اعمال کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا تو اس کے دل سے غم، حزن، ملال، تنگی جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان 4 اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے دل کی تنگی کیوں دور ہوتی ہے؟ دل سے جو غم ہے وہ کیسے زائل ہوتا ہے؟ حالانکہ رویے تو لوگوں کے ہیں، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے دل تنگ ہو رہا ہے، تو ان 4 اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ تنگی کیسے دور ہوتی ہے، کیسے زائل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب عارفین نے، محققین نے، علماء باطن نے یہ دیا کہ جب انسان ان 4 اعمال کو اختیار کرتا ہے، ان پر مواظبت اختیار کرتا ہے، ان پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو عالم ربوبیت کے انوار اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور جب عالم ربوبیت کا نور اس پر منکشف ہوتا ہے تو اس انکشاف کے بعد دنیا اس کے آگے حقیر ہو جاتی ہے، کمتر ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو ذلیل دیکھتا ہے، دنیا انتہائی حقیر اسے نظر آتی ہے۔ اور جب وہ اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کو حاصل کر لینے سے اسے کوئی راحت محسوس نہیں ہوتی، اور اگر دنیا اسے نہ مل پائے تو اسے کوئی غم، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ یعنی اگر دنیا نہ ملے تو اسے کوئی وحشت نہیں ہوتی، اور اگر مل جائے تو کوئی راحت نہیں ہوتی۔ وہ اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے، گویا کہ جس طرح فرشتے ہیں کہ ان کی غذا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کا ذکر ہے، تو پھر انسان کی تمام تر لذات اور توجہ کا مرکز اور محور اللہ رب العالمین کا ذکر اور تعلق باللہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے وہ جو تنگی ہے زائل ہو جاتی ہے، غم زائل ہو جاتا ہے، حزن و ملال زائل ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل سے یہ تنگی دور ہو، یہ غم دور ہو جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے دھوکہ، ان کے فریب کی وجہ سے، اور آپ دل کی تنگی کا شکار ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں ان 4 اعمال کو لازم کر لیں۔ روزانہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، روزانہ اللہ کی حمد بیان کریں، خوب نمازیں ادا کریں، اور مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ یقین جانیے اگر آپ یہ اعمال اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں،
ان کے رویوں کی حیثیت پھر آپ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی باقی نہیں رہے گی، اور بالکل آپ مطمئن ہو جائیں گے، اور کوئی فرق آپ پر نہیں پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں استغنا، یعنی آپ کے دل کو اللہ رب العالمین غنی کر دے گا، آپ مستغنی ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے رویے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ریاضت کرنی پڑے گی، یہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اس طریقے کے مطابق آپ نے گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذتیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔